تو کہتے ہیں ٹی وی پہ آیا ہے تو گجرات میں جہاز کریش ہوا ہے. تو میں نے کہا ہے میرا فیضی. تو کہتے ہیں کہ فیضی ٹھیک ہے، فیضی کو کچھ نہیں ہوا، ویسے میں بات کر رہا ہوں. تو اتنی دیر میں میرے بھائی ہیں، ان کی کال آئی ہے تو منیر صاحب ان کو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا ہے. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے اور کس طرح سارے لوگ جمع ہو گئے اور کس طرح ہم گاؤں پہنچ گئے. جب فیضی کو لے کر آئے ہیں تو اس وقت میں روئی نہیں ہوں بالکل بھی، اور صرف میں نے فیضی سے 2-4 باتیں کی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے ہمارے پاس رکھا ہے، اور اس وقت مجھے خیال آیا کہ میرے بیٹے کا تو جہاز کریش ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا میرا بیٹا ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اور بالکل فیضی ٹھیک تھا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی راہ میں قبول کرنا تھا. تو ورنہ وہ جہاز جس سے میرے بیٹے کا جو جہاز کریش ہوئے اور جہاز کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو میں کہتی تھی کہ وہ اگر چھت پہ کھڑا ہوتا تو وہ چھت سے بھی چھلانگ لگا دیتا تھا، وہ کبھی ڈرا نہیں تھا کسی چیز سے. تو بس اللہ تعالیٰ کو ان کی شہادت قبول تھی تو اس وجہ سے وہ شہید ہو گئے، ورنہ ان کے آگے تو وہ جہاز کچھ بھی نہیں تھا. اصل میں بہت دلیر تھا. اس میں واقعی بات ہے کہ اس میں اگر وہ جہاز ان چیزوں کو تو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا نا. تو لیکن بس اور یہ بھی اللہ پاک کا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب فلائنگ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، چونکہ ہم تو ساری زندگی ایئر فورس میں گزاری ہے، تو اس میں بہت کم ہوتا ہے کہ وہ جہاز آگ نہ پکڑے، کیونکہ انتہائی ہائی فلیمیبل فیول ہوتا ہے. اور اس جہاز نے کوئی میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ فلائنگ کی ہوگی اور فیول سے بھرا ہوا تھا. لیکن اللہ پاک نے جو ہے نا اس کو جہاز کو بھی مطلب جو ہو گیا، آپ یہی سمجھیں کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ کی طرح جو ہے نا، کیونکہ ان کے ساتھ جو ان کے انسٹرکٹر تھے میجر عمر فاروق، وہ تو زندہ تھے، ان کو زندہ نکال لیا تھا. لیکن وہ جا کر ان کی شہادت ہوئی تھی ہاسپٹل پہنچ کے، اور یہ تو فوراً ہی شہید ہو گئے تھے. پھر ہم گئے تھے اس جگہ پہ، اس جگہ کو جا کر دیکھا تھا سارا، وہ جس طرح ان لوگوں نے نکالا اور سارے وہ لوگ ملے تھے. تو گاؤں کے لوگ بیچارے سارے فوراً پہنچ گئے تھے. لیکن بس جو زندگی ہے وہ ادروائز یہ ہمارا جو مشاق جہاز ہے، چونکہ ایئر فورس میں تو آپ کو پتہ ہے مشاق ہے بہت سیف جہاز ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی پوری ہو تو پھر اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ نے ان کی شہادت لکھی ہوئی تھی دونوں کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. سر کبھی سوچا تھا کہ ہمارے کم سن بیٹے کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اعزاز بخش دے گا؟ اور اب جب کہ اللہ نے اتنا بڑا آپ کے خاندان کو اعزاز بخشا، آپ نے وطن پر بیٹا قربان کیا، شہید کے والدین کہلائے، تو لوگ جب آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کے جس طرح بھی میں بڑی دور سے آپ کو زیارت کے لیے آیا ہوں، تو اس وقت کیا سر آپ کے جذبات ہوتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جی. اللہ نے جو اللہ پاک کے فیصلے ہیں بہترین فیصلے وہی ہوتے ہیں، اور اس کو ماننا ہوتا ہے اور ماننا چاہیے. تو میں تو یہ پچھلے دنوں بھی اس کی یونٹ کے جو ہے نا اپنے جنرل امداز تھے اور سارے یونٹ افسر تھے ادھر گیدرنگ انہوں نے کی تھی، تو مجھے بلایا تھا. یہ پڑا ہوا ادھر جو یونیفارم کا ایک انہوں نے باکس مجھے ریپریزنٹ کیا. تو ماشاءاللہ یہ میں انہیں یہی کہہ رہا تھا کہ جی اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا ریسپیکٹ ملی ہے. اللہ نے ہمیں جو ہے نا وہ مطلب ایک معزز بنا دیا لوگوں میں. تو لوگ مطلب فیضان کی وجہ سے ہمیں پہچانتے ہیں، اور یہ ہماری ایک پہچان بن گیا. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. تو یہ تو بہت اعزاز کی بات ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کرتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، وہی بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوتے ہیں. جی ناظرین، اپنے ہیرو، آج کے ہیرو کیپٹن فیضان شہید کے عظیم والدین کی آپ نے حوصلہ بھری گفتگو سنی. تو ناظرین، یہ جوان سال بیٹے جن کے چلے جاتے ہیں پھر وہ اتنے مطمئن کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ میں نے پہلے بتایا آپ کو سٹارٹ میں کہ کون سا جذبہ ہوتا ہے جو ان کو مطمئن رکھتا ہے. جو لوگ اس درد سے گزرے ہیں ان کو ان کی درد کا احساس ہے. تو ناظرین، آج بھی ہماری پاک فوج جو ہے اسی طرح اپنے وطن کے دفاع میں مصروف ہے. کچھ شر پسند اور اس طرح کے عناصر ہیں جو پاک فوج کے حوالے سے عوام میں اشتعال پھیلا رہے ہیں، اور اس طرح پاک فوج اور پاکستانی عوام میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا آج کل بڑا اس حوالے سے ایکٹیو ہے. تو خدا را اس طرح نہ کریں، ان لوگوں کی قربانی کا خیال کریں کہ یہ اس طرح کے ہمارے ہیرو، اس طرح کے ہمارے جوان سال قربانیاں دینے والے
کس طرح اپنی عوام کے خلاف ہو سکتے ہیں اور کس طرح اپنی عوام کو وہ اس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سمجھنے والی باتیں ہیں. تو محترم آپ نے اپنے گھر سے خون پیش کیا، اپنے حصے کا آپ نے چراغ جلایا، اپنے حصے کا کردار ادا کیا ملک کی سلامتی کے لیے. تو اہل وطن کے جو آج کل کی گم گو کی صورتحال ہے ان کے لیے کوئی حوصلہ والا پیغام دے دیں کہ پاک فوج انشاءاللہ بہترین محافظ ہے اور وطن محفوظ ہاتھوں میں ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ جی عوام کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ بالکل مطمئن رہیں. ہماری پاک فوج کے جوان جو ہیں، ہمارے افسر جوان سب جو ہے نا انشاءاللہ دیکھیں اس وقت جو بارڈروں پہ بیٹھ کے وہ بیٹھے ہیں تو ان کی وجہ سے ہی ہم جو ہے نا سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ہماری حفاظت کے لیے انہوں نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں اور اس قسم کو وہ پورا کر رہے ہیں. تو آپ لیکن آپ کی جو ہے نا پشت پناہی ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے. یہ صرف آپ کا ایک نا حوصلہ افزائی چاہیے، باقی کرنے کو تو وہ سب کچھ وہ خود کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. آپ ہی کے بیٹے ہیں، آپ ہی کے بھائی ہیں، آپ ہی کے والدین ہیں جو یہ ہم میں سے ہے اور ہمارے ہیں اور ہم ان کے پیچھے ہمیشہ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. یہ آپ کو میرا پیغام ہے کہ آپ ان کے بارے میں بالکل مطمئن رہیں اور آپ دیکھ لیں کہ وہ کام جو دنیا کی فوجیں نہیں کر سکی ہماری فوج نے کر کے دکھایا ہے. اور الحمدللہ اس ملک کا جو ہے نا یہ ملک ہے تو ہم ہیں. تو اس لیے اس ملک کے وہ فوج ہماری ہے، ہمارے ملک کی فوج ہے. ان کے ساتھ آپ ان کی پشت پہ رہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے اوپر جیسے پھول نچھاور کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے جیسے پھول نچھاور کیا کریں. وہ انشاءاللہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے اور کر رہے ہیں. جی ناظرین، بہت خوبصورت و اچھا پیغام دیا انہوں نے. تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے جو دشمن عناصر ہیں ہمارے یا بیرونی ملک ہیں، انہوں نے کس طرح 2-3 ملکوں کو تباہ برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے ایک حساب سے مٹا دیا. شام ہے، عراق ہے، برما اور یہ افغانستان، کس طرح انہوں نے کیا. ان کا کیا ہے وہ قذافی کا لیبیا، کس طرح ان کو کیا کہ پہلا ان کا جو ہدف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہاں کی عوام اور آرمی، ان کو آپس میں آمنے سامنے لانا، ان کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا، پھر وہ جواز بنا کر اس ملک پر اٹیک کرتے ہیں. تو ناظرین یہ بڑا عرصہ پہلے کی پاکستان کے خلاف ان کی پلاننگ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستانی آرمی کو پاکستانی عوام کے سامنے کھڑا کیا جائے. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے سے یہ واقعہ چل رہے ہیں. اللہ رحم کرے ہمارے ملک پر. تو ناظرین یہ سمجھنے کی بات ہے، خدا را اس بات کو سمجھے. آج بھی ہماری پاک فوج وہی ہے، صرف آپ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. اور جتنے بھی اس طرح سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ چلانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر وہ بیرونی ایجنٹ ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. پاکستانی یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو اس پراپیگنڈا سے بچیں.